تو قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی خبروں پہ مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر، اس کے شارح اور اس کے بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ پہ قرآن بھی اتارا اور قرآن کا بیان بھی اتارا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے رفع، ان کی توفی، ان کے نزول، ان سب امور میں پھر ان کی والدہ ماجدہ کی طہارت، عفت، عظمت، حضرت عیسیٰ کے معجزات، یہ سب وہ امور ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پہ مسلمان امت کا پختہ یقین ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں چوتھا گروہ قادیانیت ہے۔ اس گروہ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا وجود قرآن حکیم کے نزول سے سینکڑوں برس بعد اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے دنیا میں اس کا وجود ہوا، اور اس گروہ کا ظہور ہوا۔ یہ گروہ اپنی زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے۔ قادیانیت قرآن و حدیث کی مرجعیت کا بھی اقرار کرتی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں بھی خود اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی وہی عقیدہ رہا ہے جو مسلم امت کا ہے۔ یہ عقیدہ آج تک اس کی طرف منسوب اور اس کی تالیفات میں مکتوب بھی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب تناقض ہے جسے ابنائے ملت قادیانیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب مرزا نے خود مسیحیت کا دعویٰ کر لیا تو اس نے بہت سے وہ امور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق تھے اور وہ عقائد جو خصوصاً تعلق رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کے رفع نزول اور ان کے دوبارہ اس دنیا میں آ کر اسلام کی خدمات کے بارے میں، ان سب امور میں اپنے عقیدے کو بدل دیا۔ مگر یہ بات توجہ طلب ہے کہ ان میں وارد نصوص پہ ایمان کا اظہار کیا، اقرار کیا کہ میں ان کو مانتا ہوں کہ ان کا رفع ہوا، مگر وہ نہیں جو امت مسلمہ کہتی ہے۔ ان کا نزول ہوگا، وہ مسیح موعود ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ان کے دوبارہ آنے کا، مگر اس سے وہ مراد نہیں جو مسلم امت کہتی ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امت قادیانیت یا ملت قادیانیت قرآن و حدیث کے الفاظ کی منکر نہیں، ان کے معنی کی منکر